جب قربانی کے لیے جانور خریدے تو کسی قسم کا اس میں عیب نہ ہو، کمی نہ ہو، برائی نہ ہو، ٹھیک ہے، بالکل آپ اس کو اچھے سے جانچ لیں. جس طرح سے آپ تمام دنیا کی چیزوں میں اچھائی کو اونچا رکھتے ہیں، سب سے بیسٹ چاہتے ہیں، اسی طرح. لیکن بہت سی بار دین میں یہ بات ہم کو پلے نہیں پڑتی، سمجھ میں نہیں آتی، دنیا میں سمجھ میں آتی. آپ دکان پہ گئے ایک بائک پرچیز کرنے، بائک پرچیز کرنے سے پہلے آگے سے، پیچھے سے، سامنے سے، نیچے سے، ٹائر کی کوالٹی، ہیڈ لائٹ پہ کوئی اسکریچ تو نہیں ہے، ٹینک پہ کوئی اسکریچ تو نہیں ہے، سائڈ میں کوئی اسکریچ تو نہیں ہے، اوڈو میٹر کے اندر کتنی چلی ہوئی، کہیں چلا کر لائی گئی تو نہیں ہے. ہاں، پوری جانچ پڑتال ہو رہی ہے نا. اس کے بعد اگر گاڑی میں ایک اسکریچ، چھوٹا سا ٹینک پہ ایک اسکریچ، ایک بہت چھوٹا سا اسکریچ، اتنا ہی بس، تو وہ گاڑی آپ ریجیکٹ کر دے رہے ہیں، بھائی اسکریچ ہے، نہیں چلیں گی، ہے نا. لیکن جب دین کا معاملہ آتا تو پتہ نہیں وہ لیول جو ہونا چاہیے، جو معیار ہونا چاہیے چوائس کا، وہ گھٹ کیوں جاتا ہے. لنگڑا ہے چلیں گا کیا، ایک ہی سنگ ٹوٹا ہوا چلیں گا کیا، آدھے کان کٹا ہوا چلیں گا کیا، دم ٹوٹی ہوئی چلیں گا کیا، فلاں ہوا چلیں گا کیا، ہڈیاں دکھ رہی چلیں گے کیا، بوڑھا ہو گیا، 8 دانت، مطلب اتنا بوڑھا ہو گیا کہ بالکل مرنے پہ وہ جانور 10-20 سال سے کام کر رہا ہے، چلیں گا کیا. تو میں بھی آپ سے پوچھتا ہوں، اسکریچ والی گاڑی چلیں گی کیا، ہیڈ لائٹ ٹوٹی ہوئی گاڑی چلیں گی کیا، انڈیکیٹر ایک لٹکا ہوا ہے چلیں گا کیا، آپ کا سائلنسر پھٹا ہوا ہے چلیں گا کیا. ٹھیک، نہیں، یہ تو سوال نہیں آتا دنیا میں. تو پھر دین کے لیے بھی کچھ بھی نہیں چلیں گا. ایسا سمپل معیار وہی ہے، اسٹینڈرڈ وہی ہونا چاہیے. جانور کے لیے جو ہم چاہتے ہیں خوبصورتی کے معیار، اچھا، تندرست، تر و تازہ، بہترین، خوبصورت، ٹھیک، یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ دیکھیے وہ معیار، آپ یاد رکھیے اس کو. بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن جانوروں کی قربانی سے منع کیا، ان جانوروں میں جو ہے آپ نے فرمایا، اور یہ حدیث جو ہے ابو داؤد کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قربانی کے لیے 4 قسم کے جانور نہیں چلتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر فرمایا 4 جانور. پہلا کانا، مطلب جس کے آنکھ جس کی خراب ہو، آنکھ میں کوئی نقص ہو جانور کے، نہیں چلیں گا. ٹھیک، جانور کی آنکھ کا نقص معلوم کیسا کریں گے آپ؟ بہت سمپل ہے. جانور کی ایک آنکھ کی طرف ہاتھ کیجیے، یوں کیجیے، وہ خود گردن کو ادھر پھیریں گا، مطلب آنکھ صحیح سلامت ہے. ادھر ہاتھ کیجیے، یوں پھیریں گا، آنکھ صحیح سلامت ہے. نیچے بیٹھ کر دیکھ لیجیے کہ کوئی نقص تو نہیں. سمپل، اتنا آسان ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں. ٹھیک، لیکن وہ کہاں ہوتا ہم سے، جانور لا لیا اور جانور کی آنکھ دونوں طرف رہتی ہے، ہم ایک طرف سے دیکھ رہے خالی، اس دوسری طرف سے خراب ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. عام ذبح کے لیے ٹھیک ہے، گوشت کھانے کے لیے، لیکن قربانی کے لیے تو آنکھ چیک کر. یہ جانور نہیں چلیں گا. آپ نے فرماتے جو کان، جس کا جو کانا ہو، بھینگا ہو، خراب ہو جس کی آنکھ. ٹھیک، اور آپ نے فرمایا جس کا کانا پن واضح ہو، مطلب ایسا کانا جو بالکل دکھ رہا ہے کہ اس کی آنکھ خراب، اندر نقص چھپا ہوا تو ہو سکتا ہے، ظاہر سی اللہ اسے پکڑ بھی نہیں کرے گا جو چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے. دوسرا فرمایا بیمار، جس کی بیماری واضح ہو، بیمار ہے نا، جس کی بیماری واضح ہے، جانور دکھ رہا ہے اس کی صورت سے بیمار ہے، اس کا پورے جسم اس کا سمجھ میں آ رہا ہے کہ بیمار ہے، اس کی جلد لٹک چکی ہے بری بیماری سے. ٹھیک، لیکن اب سستا مل رہا تو آپ اس کی طرف جا رہے ہیں، نہیں ہونا چاہیے. تیسرا فرماتے جو نہیں چلیں گا لنگڑا، جس کا لنگڑا پن واضح ہو. یہ الگ بات ہے، جانور فریکچر ہوا تو اس کا پیر ٹوٹا تھا کہ الگ بات، ابھی دکھتا نہ ہو، واضح نہ ہو. اب اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ جانور کا لنگڑا پن کیسا چیک کریں گے؟ سمپل ہے، لے کے چلا کے بتاؤ، بول رہا ہوں کیا مشکل، کو مشکل ہے؟ گاڑی لینے سے پہلے ٹیسٹ ڈرائیو کرتے ہیں نا، شرماتی ہوں نکو یار، لے لیں گے بعد میں ٹیسٹ ڈرائیو کریں گے. ارے شرمانے کا کیا ہے، کمپنی کی طرف سے پیسے دے کے لے رہے ہیں، ٹیسٹ ڈرائیو کریں گے تو جانور کا بھی ٹیسٹ ڈرائیو لیجیے، اس کا مطلب چلا کے بتائیے. بول لنگڑا، جس کا لنگڑا پن واضح ہو، مطلب دکھ رہا ہو کلیئرلی کہ یہ لنگڑا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر فرمایا چوتھا نہایت لاغیر جانور، نہایت لاغیر جانور جس کے اندر کوئی گودا نہ ہو، مطلب بوڑھا ہو چکا ہو، تھک گیا ہو زندگی بھر کام کر کر. ٹھیک ہے، ایسے جانور تو نہیں چلیں گے. اسی طرح ایک روایت میں الفاظ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمیں کان دیکھنے کا خاص طور سے حکم دیا. کان، چرے ہوئے کان کا، کٹے ہوئے کان کا، ڈیزائن بنے ہوئے کان کا، سوراخ والے کان کا جانور نہیں چلیں گا. ٹھیک، تھوڑا بہت دھکا لگ جائے ایک الگ بات ہے، ٹرانسپورٹیشن میں جانور مار دیتے، تھوڑا بہت، لیکن بہت بڑا، جیسا کہ مشرکین مکہ اپنے جانوروں کے کان کو 2 کر دیتے، یا آدھا کاٹتے، یا اس پر ڈیزائن بناتے، یا جس دیوی یا جس معبود کے نام سے چھوڑتے اس کے حساب سے اس کو کاٹتے. آج بھی ایسا ہوتا ہے. آپ دیکھیے بہت سے غیر مسلم ہمارے جو ہے وہ جانوروں کو جب اولاد پیدا ہوتی ہے کسی خوشی میں چھوڑتے ہیں کسی دیوی دیوتا کے نام پر، تو وہ اس کو ڈیزائن بناتے ہیں کان پہ تاکہ کوئی آدمی اس کو تکلیف نہ پہنچائے. اس کو لوگ گھاس کھلاتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں چونکہ کسی کے نام پر چھوڑا ہوا. تو مشرکین مکہ بھی کانوں کو کاٹتے تھے جانور کے، تو کان کٹا نہیں چلیں گا. ٹھیک ہے، تو گویا ایک عام الفاظ میں کہوں کسی قسم کا عیب جانور میں نہ ہونا چاہیے، بالکل فریش،
ایک دم بیسٹ لکنگ، بیسٹ پاسبل جو ہو سکتا ہے. قیمت کا اس میں کوئی وہ نہیں ہے، قیمت کا کوئی وہ نہیں. بلکہ قیمت کے معاملے میں جو لوگ آگے جاتے ہیں کہ بھائی خوبصورت جانور ہے اور 1 لاکھ کا جانور ہے، میں کہوں گا اس سے اچھا کم خوبصورت چلیں گا. لیکن اگر 1 لاکھ میں 6 جانور آتے ہیں تو زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ زیادہ لوگوں تک گوشت پہنچے گا، زیادہ انسانیت فائدہ اٹھا پائیں گی، اللہ کے نزدیک زیادہ جانور ذبح ہوں گے، ہے نا. ٹھیک ہے. تو خوبصورتی کا یہ نہیں کہ آپ بس اب خوبصورت جانور ڈھونڈنے میں لاکھوں روپے کا جانور لا رہے ہیں، پھر اخبارات میں فوٹو آ رہی ہے نا، وہ اخلاص کے بھی خلاف ہے نا. اور وہ نیت پہنچتی ہے نا، اب نیت ہی فوٹو دینے کے لیے جانور لے گیا، کیا فائدہ. بکرا بادام بھی کھاتا ہو اور بکرا گھاس بھی کھاتا ہو تو اس سے گوشت میں کوئی فرق آتا کہ اس کا گوشت بنا تو بادامی ٹیسٹ آتا اور اس کا گوشت بنا تو گھاس کا ٹیسٹ آتا؟ فرق نہیں پڑنے والا. لیکن وہی لاکھ روپے کے بدلے آپ لاکھ روپے کے 20 لے سکتے ہیں، یا 7,000 کا ہے تو 10-15 آ سکتے ہیں، ہے نا. اس بات کو سمجھے مسلمان، ثواب زیادہ سے زیادہ خالص نیت رکھتے ہوئے، تو کسی قسم کا نقص نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح جو ہے جانور خریدتے وقت جن چیزوں کو آپ یاد رکھیں گے اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک تو کوئی نقص نہ ہو. اب باہر اپیرنس ہے اس کے تعلق سے کہ وہ داتا ہو. داتا کیا ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ الفاظ فرمایا، صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنّا، مت ذبح کرو مگر دانت والا. مسنّا دانت والا، مطلب اس کا کیا مطلب ہے؟ داتا. دانت والے کا مطلب یہ ہے کہ جانور جب پیدا ہوتا ہے تو دانت والا ہی ہوتا ہے، لیکن جانور اپنے دودھ کے دانت جھڑا کر پھر بڑے دانت لاتا ہے جو کہ دو دو کر کے سیٹ میں آتے ہیں وہ. ٹھیک ہے. تو دانت والا شرط ہے. سال والا کچھ لوگوں نے کر دیا، لا تذبحوا الا مسنّا، مت ذبح کرو مگر سال والا. سال والا نہیں ہے، دانت والا ہے. اور جانور جو ذبح کر سکتے ہیں، اب مینڈا یا مینڈی، بکرا یا بکری، گائے بیل، اونٹ اور اونٹنی، یہ 8 جانور ذبح کیے. تو یہ تمام جانور دانت والے ہونا، دودھ کے دانت گرا کے نئے دانت کم از کم 2 لائے ہوئے ہونا چاہیے، کم از کم 2. چونکہ دانت والا 2 آ گئے تو وہ ہو گیا، پھر 2 آتے ہیں، 4 آتے ہیں، 6 آتے ہیں جانوروں میں دانت، تو 2 کم از کم دانت ہو اس کو، مطلب دودھ کے جھڑا کے وہ بڑے دانت لائے اپنے. ٹھیک ہے. تو اب اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ ہندوستان میں عام طور سے بکرا یا بکری 1 سال یا مینڈا مینڈی 1 سال سے جب بڑے اور 2 سال میں داخل ہوتے دانت گرا کر لاتے ہیں. گائے یا بیل 2 سال سے بڑے 3 سال میں داخل ہو دانت گرا کے لاتے ہیں. اور اونٹ اور اونٹنی 4 سال سے بڑے 5 سال میں جب داخل ہوتے گرا کر لاتے ہیں. لیکن یہ کوئی اصول نہیں ہے. کچھ علاقوں میں بکرا بکری 3 سال میں لاتے ہیں اور گائے بیل 4 سال میں آتے ہیں اور اونٹ 6 سال میں لاتا ہے. حالات، ماحول، معاشرے کے اعتبار سے، ان کی غذائیت کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ دانت والا. اب ہم نے سال والا لے لیا، کسی کو بھی جاتے ہوتے بکرا لینے کا ہے، کتنے سال کا ہے؟ بولتا 1 سال سے اوپر ہے، چل دے دو. ارے سال والا نہیں ہے، دانت والا ہے. دانت دیکھو بھائی اس کے تو نہیں ہوا. لا تذبحوا، مت ذبح کرو الا مسنّا، مگر دانت والا. اب جو لوگ بولتے ہیں نہیں سال والا، اب اس حدیث کو لے لیا جہاں ٹھیک ہے سال والا، تو پھر سال والا بکرا بھی چلتا، سال والا بیل بھی چلتا، سال والا اونٹ بھی چلتا. نہیں صرف بکرے میں. تو حدیث میں کہا ہے خالی بکرا سال والا. لا تذبحوا، مت ذبح کرو مگر دانت والا. دانت والا بکرا یا مینڈا، دانت والا بیل، دانت والا اونٹ یا اونٹنی، دانت والا، سال والا نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بات یاد رکھیے کہ اس کو کھول کے بتاؤ بولنا دانت. اب آپ بولیں گے دانت کیسے پہچانیں گے؟ دودھ کے دانت چھوٹے ہوتے ہیں اور جو دانت آتے ہیں نا بہت بڑے، 4 5 گنا بڑے ہوتے ہیں، دودھ کے دانت سے بہت بڑے ہوتے ہیں. آپ بالکل دیکھتے بولیں گے ارے یہ 2 دانت بڑے کیسے، نقلی تو نہیں لگا ہے اس کو؟ نہیں، وہ اس کے دانت ویسے بڑے بڑے آتے ہیں، 2 پھر بیچ کے گر کے آتے ہیں، پھر اس کے بعد کے 2 گرتے ہیں اور اس کے بعد کے 2 گر کے آتے ہیں. سیٹس یہ 2 پھر یہ 2 ایسے 2 آتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھے آپ بات کو؟ تو مت ذبح کرو مگر دانت والا، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھے اور دانت والا وہ کرے. ٹھیک. اسی طرح جانور کی جو اندر کتنے حصے ہوتے ہیں، تو بکری قربانی کا بدلہ ہے. یہ دین قربانی چاہتا ہے اور قربانیاں کبھی رائے گاہ نہیں جاتی. ایک عورت کی اس قربانی کو اللہ رب العزت نے رہتی دنیا کے لیے یاد رکھا. جس عورت کو کسی نے نہیں دیکھا جو ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ ایک بے آباد، مطلب کوئی آباد نہیں اور جہاں کچھ اگتا نہیں، اس شہر میں گئی تھی اور اللہ نے اس کے شوہر نبی ابراہیم کو حکم دیا تھا لے جا کر چھوڑ دو. اس عورت کی قربانی کو اللہ نے ضائع کا یاد رکھا. جب بھی حاجی اور عمرہ کرنے والا صحیح کرتا ہے تو وہ حاجرہ کی اس عمل کو یاد کرتا ہے جو اس نے کیا تھا. تو اللہ قربانیوں کو رائے گا نہ دنیا میں کرتا ہے، نہ اللہ قربانیوں کو رائے گا آخرت میں کریں گا. لیکن یہ دین قربانی چاہتا ہے. آزمائش مومن پر آتی ہے، مومن کو ان آزمائشوں پہ صبر کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت سے بدلہ طلب کرنا چاہیے. وہ صبر کے واقعات بہت بڑے تھے. آج اللہ نے ہمیں ایک نعمت دی، امن و امان کی، بس اس کا فائدہ اٹھائیے. فرائض، موقع، سنن،
نوافل، دعوت اسلام لوگوں تک پہنچانا، اصلاح معاشرہ، خدمت خلق، میدان کھلے ہیں، حکومت اجازت دے رہی ہے آپ کو عادت ہی اپنے دین پر چلنے کی، اس کو پھیلانے کی، اس پر عمل کرنے کی. یاد رکھیے پھر کیوں ہم پیچھے رہ رہے ہیں؟ کیوں ہم میں وہ جذبے نہیں جاگ رہے؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے بھائی نے بہت اچھا سوال کیا، جانور میں کیا کھایا جائے اور کیا نہ کھایا جائے. اس لیے کہ میں نے بھی ایک بار اخبار میں پڑھا تھا 9 چیزیں جانور کی کھانا مکروہ ہے. پہلے تو حرام پڑا تھا ایک بار، لیکن تو مکروہ ہے 9. اگلے سال آئے تو 7 چیزیں جانور کی کھانا مکروہ ہے. اگلے سال آئے تو شاید 3-4 ہو گئی ہوں گی، اب تک کم ہوتے جا رہی ہے فہرست. کیا کیا 9 چیزیں کھانا؟ دیکھیے عجیب مطلب، دیکھیے کوئی چیز کو مکروہ یا حرام قرار دینا میرے اور آپ کا اختیار نہیں ہے. اس میں مکروہ مطلب کراہت آتی، کس کو کراہت آتی ہو؟ آپ کو اور میرے کو. شریعت کو کراہت آتی ہے اس چیز کو مکروہ کہتے ہیں. دیکھیں کپورے کھانا مکروہ ہے. ٹیسٹیز فوتے جو ہوتے جانور، کہاں سے لائی کپورے کھانا مکروہ ہوتے؟ کوئی ٹیکسٹ ہے جو حدیث کا جو بتائی؟ قرآن میں تو نہیں. حدیث کا کوئی ٹیکسٹ صحابہ سے کوئی کراہت ثابت ہے؟ پھر لاتے ہیں کہ بوٹی کھانا مکروہ ہے. بوٹی سمجھتے نا، وہ گوشت کی بوٹی نہیں، وجڑی، جانور کی جو پیٹ کے اندر جہاں کھانا ہضم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بوٹی کھانا مکروہ ہے. کہاں سے بوٹی کھانا مکروہ؟ اچھا بوٹی کھانا مکروہ ہے صرف عید کے لیے. عید کے بعد تو بوٹی 20 روپے کلو بکتی، 30 روپے کلو بکتی، 50 روپے کلو بکتی، فری ملتی ہے کہیں، ہاں بکتی. لیکن شاید علماء کا، ظاہر سی بات ہے یہ وہ لوگ جو حق پر نہیں ہیں، علماء حق نہیں ہیں، علماء سو ہے، اور خصاب ٹائپ کر لیتے عید کے ٹائم پر. تم بول دو مکروہ ہے تو ہم پھینک ڈالیں گے اٹھا کے. صاف کرنے کا جھنجھٹ وہ زیادہ ہوتا نا. عید کے بعد تو حلال ہے، بوٹی کا قیمت لکھی، وہاں نہیں بولتا کوئی آ کے فتویٰ لگا کہ بوٹی حرام ہے، مکروہ. ٹھیک. پھر بولے وہ تلی مکروہ ہے. تلی سمجھتے؟ اس لیے کہ بولے وہ پتا تلی، اس کے اندر کیا ہوتا؟ پیشاب وہ ہوتا اور سب غلاظت ہوتی. پھر کڈنی، گردے مکروہ. کیوں؟ تو پیشاب چھنتا اس میں. اللہ رحم کر. کہاں سے لائے اللہ کو، ان کو ہی معلوم یہ مکروہات. حالانکہ خرید کر جب گوشت لاتے ہیں تو برابر خرید کے لا رہی ہے تمام چیزیں، لیکن 9 چیزیں تو جانور میں یاد رکھیے. سنت سے ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے جو مکروہ ہو. اب لیکن بیوقوفانہ سوال کوئی نہ کرے، سینگ کھا سکتے کا، چمڑا کھا سکتے کا، بال کھا سکتے کا. کھاؤ کھانا ہے تو ہم کو کیا ہے، کھاؤ کھانا ہے. دانت کھا سکتے کا، ہڈی کھا سکتے، کھاؤ کھانا ہے تو سمپل سینس ہے. ورنہ لوگ کیا کرتے، کیونکہ ایک عادت ہو جاتی، مزاج، فقہی مزاج ہے بولے ہمارا، فقہی مزاج. اور یہ مزاج کبھی کا بہت ڈینجر رہتا ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے، کسی نے بولا یہ فلاں صاحب ہے. اچھا بولے آپ کیسا صاحب ہے گا؟ آپ بولے قرآن حدیث کو مانتے ہیں بولے، اور ہم فقہ کو مانتے ہیں بولے. میں نے کہا ماشاءاللہ یہ کیا رہتا فقہ کو مانتے اور ہم نہیں مانتے کیا؟ نہیں بولے ہم فقہ کو مانتے ہیں بولے. اب چلیے بولے اب قرآن حدیث کو تو چھوڑ دیجیے، میں فقہ کی آپ کو اہمیت بتاتا ہوں بولے. اب آپ بتائیے بولے آپ کھانا کھا رہے ہیں بولے. اب یہ فقہ بولتے ہوئے سمجھ میں آتا، بلب جل جاتے میرے ذہن کی، کچھ تو بھی لائیں گا سوال جو پریکٹیکلی نہیں رہتا. نوالے کو کتنے بار چابیں گے؟ اب قرآن حدیث کی ماننے والے نے بولے آپ ہم فقہ کو ماننے والے. میں نے کہا اچھا کتنے بار چابیں گے؟ آپ مجھے فقہی سوال کر رہے تھے. میں نے کہا میں فقہی جواب دوں گا انشاءاللہ 32 بار، یا جس کو جتنے دانت ہو اتنے بار فقہی جواب ملنا. 32 دانت ہو 32 بار، یا جس کو جتنے دانت ہیں 28 28 بار، 22 22 بار، 10 10 بار. یہ کہاں سے لائے بولے آپ نے؟ میں نے کہا فقہی فقہ. اب میرے کو لگا آپ پوچھ رہے سنت سے تو ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں، اب فقہی جواب تو کچھ نہ کچھ دینا ہے آپ کو. تو 32 دانتوں کے اعتبار سے میں نے فقہی جواب دیا. عقل بھی ہوتی 32 بار چاہو یا اس سے جو بھی ہو. نہیں نہیں بولے یہ تو مذاق میں. پھر آپ بتا دیجیے. میرے کو بھی نہیں ہونا، آپ سے پوچھ رہا تھا بولے پوچھ کے کیا فائدہ. یہ کیا لوگ کہتے تھے قرآن حدیث کی آپ بات کریں نا، فقہ بہت ضروری ہے. ہم کہاں کہتے فقہ ضروری نہیں ہے؟ ہم کہاں کہتے فقہ ضروری نہیں ہے؟ میں بتائیے آپ کیلا کیسا کھائیں گے، تربوز کیسا کھائیں گے، خربوز کیسا کھائیں گے؟ جیسا اچھا لگتا میں کہتا ہوں ویسا کھائیں گے بسم اللہ بول کر. شریعت نے بتایا کہ ہم پھوڑ کے کھائیں گے، کاٹ کے کھائیں گے، رگڑ کے کھائیں گے، پیس کچھ بھی کریں گے. شریعت نے جب تک حلال کسی چیز کو قرار دیا اس میں کوئی خبات نہیں تو کوئی بھی عمل کیا جا سکتا ہے نا. لیکن خالی آپ کو بحران کرنے کے لیے بہت بہت باریک ہے دین بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، ایسا ہے ویسا ہے کر کے وہ بحران کرتا. تو بولے 9 چیزیں مکروہ ہیں. سنت سے یہ سب چیزیں ثابت نہیں ہیں کوئی بھی. جو انہوں نے جو خاص بولتے بوٹی، پھر وہ گردہ، پتا، یہ تمام نہیں. باقی تمام چیزیں آپ کو خود عقل ہے. جو چیزیں نہیں کھا سکتے آپ وہ کیوں کوئی کھائیں گا؟ کوئی جانور کے دانت کھائیں گا کیا؟ کوئی ہڈیاں کھائیں گا کیا اس کے؟ نہیں. پائے کھا سکتا آدمی جڑ، لیکن ہڈیاں کھائیں گا کیا اس کی؟ کوئی بھی نہیں کھاتا. چمڑا کھائیں گا کیا اس کا؟ کوئی بھی نہیں. اس کے کھر کھاتے کہ آپ نکالے نہیں. بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو آپ کو فقہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. جہاں مسائل ہے پیچیدہ قرآن حدیث میں واضح ٹیکسٹ نہیں تو آپ کریں گے. تو بہرحال لوگ خامخواہ کرتے ہیں. تو ایسا جانور میں جو بھی حصہ مزید نقصان دہ آپ مت کھائیے، باقی تمام آپ کھا سکتے. یاد رکھیے ایسا کوئی ممانعت ان چیز کی کپوروں کی خاص طور سے وہ نہیں ہے اور اس کی نہیں. اچھا اب یہ جو 9 باتیں لکھتے نا، کبھی ان کو بولنا ایسی مجلس سے بولو یہ 9 باتیں یہ 9 چیزیں کھانا مکروہ ہے جہاں عرب بیٹھے ہوئے پورے، وہاں منہ کھولتا گیا ان کا، وہاں نہیں کھولیں گے منہ. ٹھیک. اس لیے کہ بہت ساری بار تو عربوں کے پاس دستر پہ گوشت نہیں ہوتا، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں.
ہاں بوٹی کا کچھ بنا ہوا رہتا ہے, چھوٹی بڑی انٹسٹائن, چھوٹی انٹسٹائن کا کلیجی بنی ہوئی ہوتی, بھیجا بنا ہوا ہوتا, گردہ بنا ہوا ہوتا, پتا, یہی سب بناتے ہیں وہ لوگ. مرغوب غذا ہوتی ہے قوموں کی, لائے پتہ نہیں کہاں سے کچھ بھی لاتے ہیں. تو بہرحال اس چیز کو سمجھ نہیں, بولے گردہ اس لیے کہ اس میں پیشاب چلتا. ابھی کیا میرے جسم کے اندر جو مادے جن کو نکلنے کے بعد آپ پیشاب پیخانہ کہتے ہیں, اندر ہونے سے میری نماز ہوں گی نہیں ہوں گی؟ جب تک اندر ہے. نکلنے کے بعد غلاظت کہلائیں گے نا, نکلنے کے بعد. اگر اندر ہے تو پھر تو نماز ہی نہیں ہو رہی ہماری, ہے نا. تو گردہ جو کام کر رہا ہے تو کیا وہ اس کے اندر جب وہ چیز ہے وہ پیشاب, وہ تو پانی ہے, جب اس کے اندر جاتا ہے پانی کو گردہ چھانتا ہے, اس کی غلاظت کو باہر, جس کو نکلنے کے بعد پیشاب اور غلاظت کہا جاتا ہے. اندر جب پیٹ میں ہو تو کوئی مسئلہ نہیں, نماز کو جا رہا ہوں, نماز سے پہلے پیشاب کر رہا ہوں, نماز کے بعد پیشاب کر رہا ہوں, تو اندر تھا نا میرے, نکلنے کے بعد غلاظت. تو جانور کے اندر آپ نے کیسا اس کو غلاظت ثابت کر دیا اور کہا کہ حرام ہے؟ تو بہرحال یہ تمام ایسی عقلیں کوئی نہ لڑائے شریعت میں جو خواہ مخواہ ہو اور بعد میں ہم کوئی اپنے خلاف بات کرنا پڑے. تو ایسی مکروہ چیزیں میں نہیں جانتا ہوں کوئی ہے سوائے اس کے جو چیزیں نقصان دہ ہو انسانی جسم کے لیے, اور سوائے وہ چیزیں جو عقل خود بولتی ہے کھا نہیں سکتا انسان, تو وہ بہرحال آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن ان کو مکروہ تو بہرحال کہنا درست نہیں ہوگا کہ وہ بھی مکروہ ہے. فائدے کے لیے تو آپ چمڑا استعمال کرتے ہیں, جیسے اس کو کھایا نہیں جاتا لیکن استعمال کیا جاتا تھا, وہ بھی حلال ہے اس کا استعمال کرنا. تو بہرحال لیکن بہت سے لوگ ایسا باور کرتے ہیں, بتانا چاہتے ہیں نو چیزیں, اور انسان کو ہر بار ارے میں اب تک تو کلیجی کھا رہا تھا, ارے اب تک تو میں گردے کھا رہا تھا, ارے اب تک تو میں, اور پھر آدمی خواہ حلال کو اپنے نفس پہ ان کے مکروہ کے چکر میں حرام کر دیتا ہے. کھانے کا اچھا سوال کہ اگر کوئی شخص قرض دار ہے, مقروض ہے, کیا وہ قربانی کر سکتا ہے؟ دیکھیے اگر آپ قرض دار ہے اور آپ کو لگتا ہے لیکن میری استطاعت اس مہینے ہے کہ قرض چکانے کے ساتھ قربانی بھی کر سکتا ہو, تو بالکل کیجیے. قربانی ہر وہ شخص کر سکتا ہے جس کو استطاعت ہو کرنے کی. اور آج کل کے دور میں قرض تو ایک ایسی چیز ہے اس کے بغیر کوئی بھی نہیں بچتا. ہے کوئی ایسا بزنس مین جس پر قرض نہیں ہے؟ بتائیے مجھے. میرا کچھ پیسہ دیا ہوا ہے, میرے پہ کچھ پیسہ قرض ہے, سسٹم ایسی ہے. تو کبھی کبھار تو لاکھوں روپے ہونا بھی میں قرض نہیں مانتا ہوں. سمجھو میرا ایک بزنس ہے اور مجھ پہ لاکھ روپے ہے, جو میں بھی بزنس کرتا ہوں, لاکھ کیا کبھی کبھار تو 10 لاکھ روپے مجھ پہ قرض رہتا ہے. وہی سے اعتبار سے کہ آج زمین لی 20 لاکھ کی تھی, ادھار لے لی, تو قرضدار تو ہوا نا 20 لاکھ کا. ٹھیک, 3 مہینے کی سائٹ پہ لیا ہوں, تو کیا میں قرضدار مانا جاؤں گا شریعتاً؟ سمجھ رہے ہیں بات کو. آج کی قرض کی نوعیت وہ نہیں ہے کہ جس کے تلے انسان دبا ہو, جس کو ادا کرنے کے لیے محنت مشقت کر رہا ہو اور پسینہ بہا رہا تو بھی نہیں ہو سکتا, سمجھا. تو اگر کسی پر ایسا قرض ہو جس کی کوئی مدت نہ ہو, کبھی بھی دیا جا سکتا ہو, روٹین قرض جو کہ آج کل لیا اور دیا جاتا ہے, تو اگر آپ کی استطاعت ہے اس قرض کے چکانے کے ساتھ تو آپ قربانی. آپ پر ایسا قرض ہے کہ قربانی کرنے سے اس قرض کا بوجھ بڑھ جائے گا کہ اس مہینے میرا قرض 3000 روپے دینا ہے, قربانی کروں گا تو 10,000 چل جائیں گے, تو 2,500 کہاں سے لاؤں, اگلے مہینے بھی انکم کا کوئی سورس نہیں, تو تب تو یہ قرض بڑا ہے میں آپ کے لیے, تو آپ مت کیجیے. سمجھ رہے ہیں. لیکن عام طور سے قرضدار تو سب کچھ ہے, کروڑ پتی آدمی, 1 کروڑ کا سامان دیا 1 کروڑ روپے ادھار, قرضدار تو وہ بھی, لیکن یہ قرضدار نہیں مانا جاتا ہے. تو قرض کی نوعیت اگر ایسی ہے کہ جس کے تلے آپ دبے ہیں, مجبور ہیں, اور وہ دینے سے آپ کے ذریعے زندگی کے اندر مشکلات پیدا ہو جائیں گی, تو پھر وہ قرض پہلے دے دیجیے. لیکن ایسا نہیں سمپل لاکھوں کا قرض ہے لیکن یہ سب چلتے رہتا ہے, قرض آ رہا جا رہا, تو پھر آپ قربانی کیجیے. تو ڈیپینڈ آپ کے قرض کی نوعیت کیا, اس کے اوپر بہرحال اس کا فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں. لیکن قرضدار ہونے سے قربانی چھوڑنا یہ کوئی صحیح بات نہیں ہوگی. کہ تو کوئی بھی آدمی قرضدار نے بولا آپ قربانی نہیں کرنا, اب لاکھوں قرض ہے لیکن لاکھوں دیا بھی تو مارکیٹ میں جو آنا ہے, اور آدمی چھوڑ دے رہا, نہیں بولے میرے پہ قرض. اور بہت سے لوگ زکات بھی نہیں دیتے, چکر ہے معلوم آپ کو, یہ کہتے ہیں میرے پہ قرض ہے. کتنا قرض ہے؟ 50,000 روپے. 50,000 کیا قرض ہے تم پر؟ لاکھوں کی تو گاڑی میں گھومتے ہو تم. 50,000 ایسے آدمی کے لیے یہ قرض نہیں ہوتا, یہ تو عام آج کل کے مارکیٹ کا چلن ہے پیسے کا لین دین. لاکھوں روپیہ آنا اور جانا, جبکہ وہ قرض تو ہوتا ہے, دیکھا ہے تو بولنے میں تو قرض ہے, لیکن یہ وہ قرض نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے زکات چھوڑ دے, اس کی وجہ سے اپنے صدقات چھوڑ دے, اس کی وجہ سے قربانیاں. سوال کیا کہ جب گھر بنتا ہے تو لوگ یا گھر میں جاتے ہیں پہلی بار, تو وہاں جو اس وقت جو ہے جانور کو ذبح کرتے, زیادہ تر بکری یا بکرے کو, اس کی قربانی دی جاتی ہے. اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز, یہ عقیدہ بہت سارے مسلمانوں میں ہوتا ہے, اس کو غور سے سنیے. بہت سے لوگ جب گھر بناتے ہیں, نیا چیز نہیں لیتے ہیں, تو تب قربانی دینا چاہتے ہیں. یہ قربانی اللہ کے لیے اور شکرانے میں نہیں ہوتی ہے, بلکہ وہ کہتا ہے کہ جب نئے گھر میں جاتے تو خون پلا دینا پہلے. یہ بات کی آپ سب گواہی دیں گے. یا ارے تم نئے گھر میں تو قربانی نہیں دیے, گھر خون لیں گا, اس سے پہلے تم قربانی دے دو. یہ 100% مشرکانہ عقیدہ ہے, 100% کافروں اور مشرکوں کا طریقہ ہے. اگر کسی نے اس بنیاد پہ قربانی کری تو وہ قربانی نہیں ہے, اس علاقے کے جن کے لیے بلی ہے, وہ قربانی نہیں, اس علاقے کے جن کے لیے بلی. ہاں اللہ نے کسی کو گھر دیا, وہ شکرانے میں قربانیاں کرے, جائز ہے. لیکن ابھی آپ شکرانے میں نہیں کرتے, گھر خون مانگتا ہے. نئے گھر میں جانے سے پہلے زمین پہ خون ٹپک گیا تو اپنا خون نہیں لیتی. دیکھو تم گھر میں آئے, قربانی نہیں کی نا, امی چلے گئے تمہارے, یہ تو ہونے والا تھا, تم نے نہیں کی.
یہ 100% مشرکانہ عقیدہ ہے کہ نئی زمین پہ جاؤ تو اس علاقے کے جن کو خوش کر. عرب بھی یہ کرتے تھے آپ کے زمانے میں، اس سے پہلے بھی، کہ نئے علاقے میں جاتے تو ایک جانور ذبح کرتے اللہ کے لیے نہیں، اس علاقے کے جن کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ وہ شرک ہے. اور جن شیاطین، بالخصوص جن نہیں بلکہ شیاطین خوش ہوتے ہیں ایسے عمل سے، شرک سے. تو آپ وہ کر رہے ہیں. تو اگر کوئی اس نیت سے کر رہا ہے تو شرک کر رہا ہے. بہت سے لوگ گاڑی لیتے ہیں تو انڈا رکھتے ہیں سامنے، چاروں ٹائر میں رکھتے ہیں، 3 ٹائر میں رکھتے ہیں، 1 ٹائر میں رکھتے ہیں، 2 ویلر میں رکھتے ہیں، 4 ویلر میں رکھتے ہیں، یا مرغی اس کے سامنے گھما کے پھینکتے ہیں. ٹھیک، وہ کہتے ہیں اس وجہ سے ایکسیڈنٹ کم ہوں گے، وہ خون نہیں لیں گے چونکہ پہلے آپ خون بہا دے رہے. یہ سب مشرکانہ عقائد ہے. اسلام میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ کو جب موت آنی ہے آپ مر جائیں گے تب، اور اللہ نے آپ کو زندہ رکھنا ہے تو آپ کتنا بھی لوگ مارنا چاہیں گے آپ نہیں مریں گے. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ خلیفۃ المسلمین، جو مسلمانوں کے خلیفہ امیر المومنین ہیں، آپ کیوں نہیں تو وہ کرتے ہیں کہ اپنی حفاظت کے لیے کچھ لوگ رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میری حفاظت کے لیے تو فرشتے ہیں، جب تک اللہ نے زندگی دی وہ میرے ساتھ رہیں گے، جب اللہ نے موت دی وہ فرشتے ہٹ جاتے. یاد رکھیے، رقیب اور عتید 2 فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کی حفاظت کرتے ہیں. جیسا آپ بولتے ہیں نا بہت سے یار بچہ، ارے یار 1 انچ سے بچہ بچ گیا، بچے بچتے کیسا ہوتا ہے نا کبھی، مطلب ایسی جگہوں سے نکل جاتا ہے جہاں آپ امید نہیں کرتے یہ لوگ بچ جائیں گے. تو فرشتے ہوتے ہیں اپوائنٹڈ اللہ کے، جن کا کام ہوتا ہے انسانوں کی حفاظت. رقیب اور عتید ان کا نام ہوتا ہے، وہ زندگی بھر کرتے ہیں، اور جب اللہ کو موت دینی ہوتی ہے ان کو اللہ ہٹا لیتا ہے. حضرت علی نے کہا جب تک میری زندگی ہے تو فرشتے میری حفاظت کرتے رہیں گے، اور جب میری موت ہوں گی، سمجھ رہے آپ، تو وہ ہٹ جائیں گے، تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. 100 1000 لاکھ لوگ بھی کھڑے کر دو تو میں بچ نہیں سکتا ہوں. تو لہٰذا کیا فائدہ. تو وہ کوئی سیکورٹی یا ان کو کوئی حفاظتی رستہ ان کے ساتھ نہیں ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے، آپ بات سمجھ رہے ہیں. تو لہٰذا اگر اس عقیدے سے کوئی کرتا ہے تو بہت سنگین جرم ہے، وہ غیر اللہ کو قربانی کرتا ہے. کہ جنوں کو خوش کرنے، وہ گھر میں زمین میں پیاس ہوتی ہے خون کی اور فلاں ہے، تو یہ سب مشرکانہ